اس منصوبے کو مکمل کروانے میں یہاں پر بے حد شکر گزار ہوں جنرل عاصم منیر کا، سپہ سالار کا، جنہوں نے بڑی کمٹمنٹ دکھائی ہے۔ 38 سال مجھے ہو گئے ہیں، اس دوران میں نے بہت اپنے سپہ سالاروں سے میری ملاقاتیں رہیں، حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی، اور ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ یہ ملک ترقی کرے۔ تانے ملتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، لیکن فرق نہیں پڑتا۔ سیاسی کیریئر میں بہت سے سپہ سالاروں سے ملاقات رہی ہے، ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ملک ترقی کرے اور ادارے مل کر کام کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، بولے نواز شریف کی حکومت ہٹانے کی سازش نہ ہوتی تو پاکستان ترقی کی منازل طے کر چکا ہوتا۔ ہمیں اب مل کر ملک کا سوچنا ہے اور اسے آگے لے کر جانا ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بعض اوقات مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ وزیراعظم نے 12 کہو بائی پاس کا افتتاح کر دیا۔ دوبارہ منتخب ہونے پر نوجوانوں کے لیے فنڈز بڑھانے کا اعلان۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اراکین پارلیمنٹ اور سیاسی رہنماؤں کو آج عشائیے پر بلا لیا۔ اتحادی جماعتوں کے رہنما، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ طارق سنجرانی بھی عشائیے میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف سے ایم کیو ایم کا وفد بھی آج ملاقات کرے گا، تجاویز اور تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ ہم آئین اور عوام کا دفاع کریں گے اور فوج کو کسی بھی غیر آئینی اقدام سے روکیں گے۔ 9 مئی کو بہت سنگین واقعات ہوئے، فوج کی تعریف کرنی چاہیے کہ شہریوں پر گولیاں نہیں چلائیں۔ چیف جسٹس کا فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس میں ریمارک، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ دوران سماعت اعتزاز احسن کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم پر ازخود نوٹس لینے کی استدعا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے کہ اکیلا چیف جسٹس ازخود نوٹس نہیں لے سکتا۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ بنیادی انسانی حقوق قانون سازوں کی ثوابدید پر نہیں چھوڑے جا سکتے۔ ہمارا سسٹم پرفیکٹ نہیں، اس میں کچھ خامیاں ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ خامیاں ختم ہو سکیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل کی سماعت میں کچھ دیر کا وقفہ کر دیا۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ نہ جانے کس بات کی جلدی ہے کہ روز کی بنیاد پر سماعت کی جا رہی ہے، جب تک معاملہ ہائی کورٹ میں ہو کوئی فیصلہ کیسے سنایا جا سکتا ہے۔ فیس بک پوسٹوں کے معاملے میں ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کلیئر قرار۔ ایف آئی اے نے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی۔ رپورٹ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 3 پوسٹوں کے اسکرین شاٹس بھجوائے گئے، پوسٹ کا کوئی یو آر ایل فراہم نہیں کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت، ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے سماعت میں 3:30 بجے تک کا وقفہ کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے معاون وکیل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس سے متعلق استدعا پر سماعت کے باعث کیس ملتوی کرنے کی استدعا۔ عدالت نے وکیل کے آنے تک سماعت میں وقفہ کر دیا۔ عدالت نے آج وکلاء کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ قومی اسمبلی نے پاکستان سول ایویشن بل 2023 کی منظوری دے دی۔ نیشنل اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر فائنینسنگ آف ٹیررزم اتھارٹی کے قیام کا بل بھی منظور۔ وفاقی عدالتی کارروائی خدمت بل 2023 مؤخر۔ عبدالاکبر چترالی کا یونیورسٹیز کے قیام کے بل کی منظوری کے خلاف احتجاج۔ کورم کی نشاندہی پر اسپیکر نے کارروائی کل 11 بجے تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن نے 23 سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے۔ استحکام پاکستان پارٹی کو شاہین کا انتخابی نشان الاٹ کرنے کی درخواست مسترد۔ حکام نے استحکام پاکستان پارٹی کو چڑیا کا انتخابی نشان تجویز کر دیا۔ اے پی ایم ایل کو شاہین کا نشان دینے کا فیصلہ انٹرا پارٹی الیکشن سے مشروط۔ پیپلز پارٹی کے لیے تلوار کا انتخابی نشان، جے یو آئی فے کو کتاب مل گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، 49,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس 500 سے زائد اضافے سے 49,400 سے تجاوز کر گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 13 پیسے سستا، ڈالر 287 روپے 25 پیسے کی سطح پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر قیمت میں کچھ کمی ہو گئی۔
कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक के बिलों पर ₹1.52 सरचार्ज लगाने का फैसला 24 अरब 50 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरचार्ज समाही एडजस्टमेंट की मद में लगाया गया है। इत्तलाक 1 साल के लिए होगा। उधर लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे सफर पर टोल टैक्स में 10% इजाफा। गाड़ी पर मजमूई टोल टैक्स 1100 रुपये, वैगन पर 1840 रुपये, बस के लिए 3690 रुपये और ट्रेलर का टोल टैक्स 6170 रुपये हो जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान की वज़ारत ख़ारजा आमद। बिलावल भुट्टो ने ईरानी हममनसब का इस्तकबाल किया। दफ्तर ख़ारजा के लॉन में पौधा लगाया। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की रज़ा का बाद आमद। स्कूल का इफ्तिताह किया। क्लास में बैठकर बच्चों से बातचीत की। ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाया और टैबलेट चलाने का तरीका भी मालूम किया। मुराद अली शाह का डिजिटल लर्निंग स्कूल्स का दायरा-ए-कार सूबे भर में बढ़ाने का ऐलान। कम तालीम याफ्ता बच्चों को हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के थाना मजंग और थाना सिविल लाइंस का दौरा। साइलिन की रिश्वत की शिकायत पर एक कांस्टेबल गिरफ्तार। थानों की बुरी हालत, सफाई का नाकिस इंतजाम, फ्रंट डेस्क भी दुरुस्त काम नहीं कर रहा था। आईजी पंजाब को थानों की सूरत हाल में बेहतरी लाने की हिदायत की। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान ने हुकूमत और पाक फौज के मॉडल फार्मिंग मंसूबे को शानदार करार दे दिया। सदर खालिद खोकर का कहना है कि 75 साल से ज़राअत पर खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई। हमारे यहाँ ना आला बीज है न ज़रई तहकीक। हमारे पास इस वक्त मुल्क को ठीक करने का वाहिद ज़रिया ज़राअत है। ज़मीनों की मलकियत हरगिज़ तब्दील नहीं होगी। लोगों को गुमराह न किया जाए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के असातिज़ा और तलबा का जिना हाउस का दौरा। वफ़द ने सियासी दहशत गर्दी की शदीद मज़म्मत की। कहा शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरी जानिब बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ अवाम का सख्त रद्द अमल। सोशल मीडिया की आड़ में प्रोपेगेंडा करने वालों को लगाम देने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला। कुछ बेचा जा रहा है, ना ही गिरवी रखा जाएगा। सिर्फ एयरपोर्ट के इंतजामी अमूर आउटसोर्स किए जा रहे हैं। पेपरा और दीगर मुतल्लिका कवानीन के तहत बाकायदा बोली होगी। कोई मुलाजिम भी बेरोजगार नहीं होगा। जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। बाजारों में सब्ज हिलाली परचम के स्टॉल्स और सजावटी अशिया की फरोख्त। चांद सितारों से मुज़य्यन मलबूसात बच्चों की तवज्जो का मरकज। खरीदार महंगाई का भी शिकवा करने लगे।